الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ ہود کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 88 آیات کی ہماری تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ اس میں حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہو رہا ہے، جس میں آپ کو مدین کی طرف بھیجا گیا اور آپ نے اپنی قوم کی ایک بری عادت یعنی ناپ تول میں کمی کرنے کے بارے میں انہیں نصیحت فرمائی اور انہیں سمجھایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حلال ذریعے سے عطا فرما رہا ہے اسی کو حاصل کرو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، اپنے دوسرے لوگوں کا، دوسرے انسانوں کا نقصان مت کرو، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس پہ قناعت کرو، زیادہ کی لالچ کرتے ہوئے حرام کی طرف مت بڑھو۔ اس کے علاوہ آپ نے انہیں بت پرستی وغیرہ سے منع کیا، تو جواب میں آپ کی قوم نے آپ پر طنز کیے اور آپ سے مختلف قسم کے وہی جیسے کفار کی عادت ہے کہ کراس کویسچنز کرنا، اور پھر انہوں نے آپ پر یہ بھی طنز کیا کہ آپ تو بڑے سمجھدار ہیں اور پھر آپ اس کے باوجود ہمیں اس قسم کی باتیں کہتے ہیں۔ جواب میں حضرت شعیب علیہ السلام نے آخر میں بات بیان فرمائی تھی جو ہم نے ذکر کی تھی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تو جتنی اللہ نے مجھے ہمت اور وسعت عطا فرمائی ہے اس کے بلبوتے پر میں تو فقط اصلاح کا ارادہ رکھتا ہوں، میں تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا میں تمہارے سامنے یہ باتیں بیان کر رہا ہوں، اور میری توفیق تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے ہی ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ توفیق الہی کا مطلب ہوتا ہے کہ اسباب خیر کو بندے کی طرف متوجہ کر دینا، نیکی کے اسباب کو، بھلائی کے اسباب کو بندے کی طرف متوجہ کرنا، یہ ہے توفیق الہی۔ مثال کے طور پہ آپ کسی مقام پہ کھڑے، ایک شخص آپ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ آپ آئیے نماز پڑھ لیجئے، تو یہ ایک بھلائی کے لیے سبب بنا، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اب اس میں ہمارے وہ بھائی اور بہن بھی غور کریں کہ جب انہیں نماز کی تلقین کی جاتی ہے کہ جی آئیے نماز پڑھیے، تو کہتے ہیں اللہ کی توفیق ہوگی تو پڑھ لیں گے۔ نامعلوم انہوں نے توفیق کا کیا مطلب لیا ہے، شاید وہ توفیق کسی فرشتے کو سمجھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس فرشتے کو حکم دے گا، وہ آ کے ہمیں آرام سے اٹھا کے وضو خانے پہ بٹھائے گا، پھر ہمیں وضو کروائے گا، منہ وغیرہ صاف کرے گا، کنگھا کرے گا، پھر ہمیں اٹھا کے نماز کے مقام پہ رکھ دے گا، حضور نماز ادا کیجئے۔ اگر اس توفیق کے آپ منتظر ہیں تو قیامت تک کسی کو بھی نہیں ملے گی۔ تو توفیق کا مطلب یہ نہیں ہوتا، توفیق کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کے، ہدایت کے اسباب کو آپ کی طرف متوجہ کر دے گا، یہی اللہ کی توفیق ہے۔ اب اگر ہم اسے حاصل کر لیں گے، ان کو حاصل کرنے کے بعد اللہ کی رضا والے کام کریں گے، تو یہ گویا کہ ہمیں اللہ کی توفیق حاصل ہو گئی، اور اگر ہم نے اس کو رد کر دیا، منع کر دیا، تو گویا کہ ہم نے اللہ کی عطا کردہ توفیق کو ٹھکرا دیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا وما توفیق الا باللہ، یہ جو میں تمہیں اصلاح کا ارادہ کر رہا ہوں، میں اصلاح کر رہا ہوں، نیکی کی بات کہتا ہوں، تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھلائی کے اسباب عطا فرمائے، اچھا ذہن عطا فرمایا، نبوت عطا فرمائی، حکمت عطا فرمائی، مجھے نصیحت اور نیکی کا حکم کرنے، برائی سے روکنے کی جو یہ اللہ نے ملکہ عطا فرمایا اور قدرت و وسعت عطا فرمائی، یہ تمام اللہ کی توفیق سے ہے۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرنے والا ہوں۔ بڑی پیاری بات ہے کہ ایک تو یہ کہ مجھے تم سے کوئی ایسا خوف نہیں، میں تو اپنا کام کرتا رہوں گا، اگر تم سب ایک طرف ہو اور میں ایک طرف ہوں تو اس میں تم سے بالکل نہیں ڈروں گا، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے۔ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور دوسرا یہ کہ میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، لہذا مجھے تم سے کسی اجر کی تمنا نہیں ہے اور اجر کی توقع نہیں ہے، میرا اجر میرے اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، لہذا تم میری بات مانو اور میری اصلاح کو قبول کرو۔ اب آپ نے مزید ان کو ڈرایا کہ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمِ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میری قوم، تمہیں میری ضد، یعنی تم میرے خلاف ضد پر آ چکے ہو، یہ کہیں تمہیں ضرور اس بات کا اجر نہ دلوا دے کہ جو تم تک اس کی مثل پہنچے جو قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح تک پہنچ چکی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں تم جو میری ضد پر اڑ گئے ہو، تم نے ایک ضد قائم کر لی ہے کہ میری بات نہیں مانو گے، تو ایسا نہ ہو کہ مجھ سے اس طرح ضد کا اظہار کرنا تم تک اس چیز کو پہنچا دے جیسی چیز ان قوموں تک پہنچ چکی، یعنی عذاب، کہ کہیں تمہیں یہ ضد اللہ کے عذاب میں مبتلا نہ کر دے، کیونکہ قوم صالح جو تھی، قوم نوح تھی، قوم ہود تھی،
ان سب نے بھی اپنے نبیوں کے خلاف اس طرح حجت قائم کرنے کی کوشش کی، کراس کویسچنز کیے، ان کے سامنے ڈٹ گئے، جرت مندی کا اظہار کیا، انہیں بظاہر کمزور محسوس کر کے دلیر ہو گئے، جرت مند ہو گئے، اللہ کی نافرمانی پر ڈٹ گئے، تو جیسا ان کا انجام ہوا ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ بھی ایسے انجام ہو جائے۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ دور نہیں، یعنی زمانے کے اعتبار سے بڑا قریب آپ کا زمانہ تھا لوط علیہ السلام کا اور آپ کا، تو کہا کہ اب آپ غور کر لو تم لوگ کہ کوئی زیادہ بعید تو نہیں ہے زمانہ، ابھی کچھ عرصے پہلے ہی تو ان پر عذاب نازل ہوا ہے، تو اس لیے اگر تم میری بات تسلیم نہیں کرو گے، میرے خلاف ضد پر اڑ جاؤ گے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ چیز تم تک بھی پہنچ جائے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، تم استغفار کرو اپنے رب سے، مغفرت طلب کرو، پھر تم اسی کی طرف رجوع لے کر آؤ، اسی کی طرف رجوع کرو، اسی کے ہو کر رہ جاؤ، کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، بے شک میرا رب مہربان محبت والا ہے۔ یہ اس طرف اشارہ فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالی بڑا مہربان ہے، محبت فرمانے والا ہے، ایسا نہیں ہے کہ تمہاری کثیر عرصے تک نافرمانی ہو اور اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم سے نفرت کرنے لگ جائے اور تم پہ مہربانیوں کے دروازے بند کر دے۔ وہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ اگر تم زمین و آسمان کو اپنے گناہوں سے بھر دو اور پھر کامل یقین کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، رجوع لاؤ، استغفار کرو، توبہ کرو، تو اس کی رحمت تمہیں ضرور اپنی آغوش میں لے گی۔ تو آپ نے اس طرح ان کو استغفار کی دعوت دی اور ڈھارس بندائی کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، گھبرانا نہیں، تم عبادت کرو، بتوں کی عبادت چھوڑ دو، مجھ پر ایمان لے کر آؤ، اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھو، تو انشاءاللہ تم پر بھی اللہ تعالیٰ مہربان ہوگا۔ لیکن قالوا، انہوں نے کہا، یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، آپ جو کچھ کہتے ہیں ان میں سے بہت سی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور بے شک ہم آپ کو اپنے درمیان بڑا کمزور سا پاتے ہیں، کہ آپ تو اکیلے ہیں، ہم تو بڑے طاقتور اتنے کثیر لوگ ہیں، تو آپ کی ہم بات ایک کمزور آدمی کی بات کیوں مان لیں، اور آپ کی کثیر باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ جیسے آج کل بھی ایسا ہی ہے کہ جب کوئی اصلاح کرنے کا ارادہ کرے، کوئی نیکی کی بات بتائے، کوئی کسی ہماری ذات میں موجودہ برائی کی نشاندہی کرے، تو عموماً ہمیں سامنے والے کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ مت کر نصیحت ناصحہ، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانوں ہوں جو مجھ کو سمجھائے ہے۔ جو ہمیں سمجھانے کی کوشش کرے ہمیں بڑا غصہ آنے لگ جاتا ہے، دل میں ناپسندیدگی کی کیفیات وارد ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی شکل بری لگنے لگتی ہے، ہم اسے اپنی انسلٹ، اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں، اور ہمیں اگر موقع ملے تو ڈانٹ ڈپٹ کے یا اسے کوئی نقصان پہنچا کے خاموش کرتے ہیں۔ یہ ایک غلط طریقہ ہے، اور یہ ان غیر قوموں کا طریقہ تھا، یہ ان لوگوں کا طریقہ تھا جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اگر ہمیں اچھے بننا ہے اور ان لوگوں کی عادت اختیار نہیں کرنی، تو ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم نیک لوگوں کے کہنے کو مانیں، ان کی بات کو تسلیم کریں، ان کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کریں، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے۔ لیکن معاملہ وہی ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ اے شعیب آپ کی بہت سی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، لہٰذا ہم جواب میں کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں مت سمجھاؤ، یہ کسی اور کو جا کے سمجھاؤ، ہمیں تو وہی بات سمجھ میں آتی ہے جو ہماری مرضی کے مطابق ہوتی ہے۔ معاذ اللہ اگر کوئی ہمیں گناہوں کی ترغیب دے، گناہوں کے مقام پر لے کر جائے، آلات گناہ فراہم کرے، گندی باتیں کرے، فحش باتیں کرے، گندے مناظر ہمیں دکھائے، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور جہاں کوئی نیک پاکیزہ بات کرے، قرآن کی آیات سنائے، احادیث کریمہ سنائے، اقوال بزرگان دین سنائے، گناہوں سے بچنے کے اکابرین کے واقعات بیان کرے، وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، اور ہم اس طرح کی کیسٹیں بند کر دیتے ہیں، ایسے پروگرامز کی وقت ٹی وی کو آف کر دیا جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا اپنے لیے ذرا سا برا محسوس کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی مختصر سی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں گے، اچھے کام کریں گے تو سرخ روئی ہے، اور اگر ان قوموں کے طریقوں پر چلیں گے تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ بے شک ہم آپ کو اپنے درمیان کمزور محسوس کرتے ہیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، انہیں اگر ان کو وقتی غلبہ بھی ضرور حاصل ہوا، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں جہاں تک اسلام پھیلتا گیا آپ کو غلبہ حاصل ہوا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جتنی مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہوئیں اس کی نظیر پیش کرنا بہت مشکل ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا رہا کہ برائی کا غلبہ رہتا ہے اور اچھائی کی کمزوری رہتی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ انجام کے اعتبار سے ہمیشہ حق ہی باطل پر غالب رہا ہے، حق ہی غیر کے اوپر غالب ہوتا ہے۔
تو یہاں پر بھی ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت تھی، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر دیتا کہ انہی قوموں میں سے بہت سے لوگوں کے دل میں ایمان کا خیال ڈالتا، آپ کی محبت ڈال دیتا، ان کی اطاعت کا جذبہ بیدار کرتا، انہیں آنے کی اس طرح کی توفیق دیتا کہ وہ ہمت ان کو مل جاتی، وہ آ کے ایمان لاتے، ایک بڑا گروہ تیار ہو جاتا اور جہاد ہوتا اور سب کے سب آپ کی بات مان لیتے، یا پھر ان کو ہلاک و برباد کر دیا جاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوبوں کو آزماتا ہے، کبھی بہت کچھ عطا کر کے اور کبھی بہت کچھ لے کر، کبھی نعمتیں دے کر، کبھی نعمتوں کی کمی میں مبتلا کر کے۔ حضرت شعیب علیہ السلام تنہا تھے، حتیٰ کہ آپ کے خاندان والے جو تھے وہ بھی اسی قوم کے ساتھ ملے ہوئے تھے، تو یہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی، اللہ کے قہر کی علامت نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی گروپ حق پر قائم ہے، وہ نیکی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، گروپ سے مراد جیسے عام نیک لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بلا رہے ہیں نیکی کی طرف اور بھلائی کی طرف، اس وقت بعض اوقات ہمارے مسلمان بھائی بھی کہہ دیتے ہیں کہ یار دیکھو ان کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے، یہ ان کا فائدہ کیا ہے نیکی کی دعوت دینے کا، برائی سے روکنے کا، ان کے ساتھ کون مل رہا ہے۔ آج دنیا کو دیکھو اکثر اس طرف ہیں، یہ چند مٹھی بھر لوگ ہیں جو دنیا کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس قسم کے جو الفاظ ہوتے ہیں، اس قسم کے تصورات کہ اگر یہ لوگ صحیح ہوتے یا حق پر ہوتے یا بالفرض ان کے ساتھ اللہ کی تائید ہوتی تو غلبہ نہ ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ اللہ کی تائید ہو، جس کو اللہ محبوب رکھتا ہے، اسے غلبہ بھی عطا فرمائے، اسے قوت سے بھی نوازے، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے واجب یا ضروری نہیں، نہ اس نے اپنے ذمہ کرم پہ اس چیز کو لازم کیا ہے۔ لہٰذا شعیب علیہ السلام کو بظاہر اگر ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو آپ کو مطلب اتنا بڑا لشکر بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا، آپ کے تائید کرنے والے بھی نہیں تھے، تو ایک کمزوری کا سا پہلو آپ کے ساتھ نظر آتا تھا، جس کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور اس پہ وہ انہوں نے کلام کر دیا کہ وَإِنَّ لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور بے شک ہم آپ کو اپنے درمیان کمزور پاتے ہیں۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر آپ کا خاندان نہ ہوتا تو ہم آپ کو معاذ اللہ پتھر مار مار کے ہلاک کر دیتے، رجم کر دیتے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور ہماری نگاہوں میں آپ کی کچھ بھی عزت نہیں، معاذ اللہ۔ یہ نبی کے لیے انہوں نے کہا کہ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور آپ کے لیے ہم پر آپ کے لیے کوئی غلبہ نہیں ہے، کوئی آپ کی عزت ہماری نگاہوں میں نہیں ہے۔ حقارت کے ساتھ انہوں نے دیکھا، تو نبی کو حقارت کے ساتھ دیکھنا، نبی کے عمل کو حقیر جاننا، نبی کے اوصاف کو دیکھ کر انہیں اپنے اوصاف سے معاذ اللہ کمتر محسوس کرنا، یہ بالکل غلط ہوتا ہے اور یہ کفر ہوتا ہے، اور اگر آدمی قصداً اور جان بوجھ کے دانستہ طور پہ کرے، اور گناہ کبیرہ تو ہے ہی ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ قالا، آپ نے فرمایا یا قومی، اے میری قوم، ارہطی اعز علیکم من اللہ، کیا میرا خاندان یا مجھ سے جو تعلق رکھنے والے ہیں یہ تم پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ عزیز ہیں، یعنی تمہیں زیادہ عزیز ہیں یا تم پر زیادہ ان کا غلبہ ہے؟ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور تم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی پشت کے پیچھے ڈال رکھا ہے۔ اللہ کو پشت کے پیچھے ڈالنے کا مطلب یہ محاورتاً ہے، یعنی تم نے اللہ تعالیٰ کو نظر انداز کر کے، فراموش کر کے، یہ سوچے بغیر کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو تم اللہ تعالیٰ کو فوقیت دیتے ہوئے میری تعظیم کرو۔ تم مجھے اس لیے چھوڑ رہے ہو کہ میرے بعض خاندان والے تمہاری قوم کے ساتھ تمہارے ساتھ شامل ہیں، ان کی رعایت کرتے، ان کی مروت میں تم چھوڑ رہے ہو، تو یہ بہت بری بات ہے۔ ان ربی بما تعملون محیط، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب کاموں کو میرا رب گھیرنے والا ہے، گھیرے ہوئے ہے، اس سے کوئی کام باہر نہیں۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ وہ جس طرح چاہے تصرف کرے گا، چاہے تو ابھی تمہیں ان تمام کاموں سے روک دے، تمہاری زبانوں کو بند کر دے، لیکن اس کی عادت کریمہ ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے، تو اس کی ڈھیل دینے کی عادت کو کمزوری تصور کرنا یہ جہالت ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اے میری قوم تم اپنی جگہ خود تم عمل کرو اور بے شک میں اپنا کام کرتا ہوں۔ سوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ومن ہوا کاذب، ان قریب تم جان لوگے کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا اور کون جھوٹا ہے، یعنی قریب پتہ چل جائے گا۔ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ، اور انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب آیا ہمارا حکم یعنی عذاب آ گیا، تو نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، تو ہم نے شعیب کو نجات عطا فرمائی اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی طرف سے رحمت کے وسیلے سے۔
یہ پہلے بھی اسی طرح آیت گزر چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان نبی کو اور ان کے ساتھ والوں کو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنے رحمت سے نجات عطا فرما دی۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، جیسے نافرمان قوم تھی، اسے پکڑ لیا صیحۃ، ایک چنگھاڑ نے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو ان لوگوں نے اپنے گھروں میں اس طرح صبح کی کہ وہ گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے تھے۔ اگر آپ غور فرمائیں تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی بالکل یہی معاملہ ہوا تھا۔ لہٰذا حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان دو قوموں کے علاوہ کوئی ایسی دو قومیں نہیں ہیں جنہیں ایک جیسے عذاب کے اندر مبتلا کیا گیا ہو۔ فرق یہ تھا کہ پہلے جو قوم تھی اس کے لیے جو آواز آئی تھی وہ زمین کے نیچے سے آئی تھی، اور اس قوم کے اوپر کے لیے جو آواز و چنگھاڑ تھی وہ قوم کے اوپر سے آئی تھی، اور یہ آواز حضرت جبریل امین کی تھی۔ آپ نے بلند آواز سے اللہ کی عطا سے فرمایا موتوا جمیعا، تم سب کے سب ہلاک ہو جاؤ، مر جاؤ، اور اس چنگھاڑ کی وجہ سے، دہشت کی وجہ سے ان کے دل پھٹ گئے اور سب کے سب ہلاک و برباد ہو گئے۔ کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ کبھی اس بستی میں آباد ہی نہیں تھے۔ الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، ارے برباد ہو جائیں، سنو یہ خبردار، ہلاک ہو جائیں مدین والے جیسے کہ دور ہو گئے تھے اللہ کی رحمت سے ثمود۔ یہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ بددعائیہ جملہ ہے کہ ہلاک ہو جائیں یا برباد ہو جائیں، یہ لعنت ہو اس قوم پر، تو اس طرح کہا جاتا ہے الا بعدا لمدین، مثلا کہ خبردار برباد ہو جائے، لعنت ہو مدین والوں پر جیسے کہ لعنت ہوئی تھی ثمود پر۔ اب یہاں تک پہنچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر فرمایا، اور یہ واقعہ آپ نے پہلے بھی کئی مرتبہ سن چکے ہیں۔ بار بار ان واقعات سے مقصود ان واقعات میں موجود کئی پہلوؤں کو مختلف انداز سے بیان کرنا ہے تاکہ ہم درس حاصل کریں، عبرت حاصل کریں۔ یہاں تک بیان کردہ جتنے ہم نے واقعات بیان کیے، چاہے وہ صالح علیہ السلام کے تھے، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے، یہ تمام واقعات ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ گناہ کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو معاذ اللہ حقیر سمجھنا، بے وقوف سمجھنا، یہ کمتر سمجھنا، اس کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوا۔ ہر دور کے اندر جو بھی دور ہو، اگر اللہ تعالیٰ کے قوانین کو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو، اس کے محبوب بندوں کو حقیر، کمتر، غلط تصور کیا گیا، یا جو اللہ تعالیٰ نے باتیں بیان فرمائی انہیں ہم ناقابل عمل تصور کریں کہ اب دور بدل گیا ہے، ناقابل عمل ہے، یہ ضرور قابل گرفت ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ ہم سے بہتر جاننے والا ہے کہ ہر دور کے اندر کس حکم کی ضرورت ہے۔ یا تو ہم یہ کہیں معاذ اللہ کہ ہم اللہ سے زیادہ سمجھدار ہیں، سمجھدار صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے سمجھ یا عقل کا تصور محال ہے، یعنی ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ حکیم اور علیم تصور کریں، یہ بالکل غلط ہے، اور یہ مطلب خوش فہمی ہے شدید قسم کی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، جیسے کہ میں نے آپ کو ابتدا میں عرض کیا تھا کہ قرآن کا مقصود ہے ہدایت، ھدی للمتقین، اللہ نے فرمایا یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت کی تکمیل اس طرح ہوتی ہے کہ ہم ایک بات کو سنیں، صحیح بات کو سن کر، حق بات کو سن کر اس کا اقرار کریں، اور اقرار کرنے کے بعد عملی طور پہ اپنے اوپر نافذ کریں، یہ ہدایت ہے۔ عمل نہیں کریں گے تو ہدایت نہیں۔ اس پر انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں مزید کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کتاب انزل